ایک بڑھیا نے ایک بلی کو باندھ دیا تھا، اس کو بھوکی پیاسی مار دیا تھا، تو حضور نے ایک منامی معراج میں جہنم دیکھی، تو اس بڑھیا کو حضور نے جہنم میں دیکھا اور بلی اسے نوچ رہی۔ حضور نے فرشتوں سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ اس نے بلی کو باندھ دیا تھا، نہ کھلایا نہ پلایا، نہ چھوڑا کہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھاتی، بیچاری بھوکی پیاسی مر گئی ہے، اس کی سزا۔ تو ایک بلی کو بھوکا پیاسا مار دینا، اس کی اتنے بڑے جہنم میں گئی، ایک پیاسے کتے کو۔ دیکھو اعمال کا وزن بنتا، نیک اعمال کا وزن بنتا ہے وہ دو چیزوں کو پیش نظر، دو چیزوں کے پیش نظر اعمال کا وزن بنتا ہے، ایک عمل کی ذاتی حیثیت اور ایک عمل کس موقع پر کیا گیا ہے، ان دو چیزوں کے لحاظ سے نیک عمل کا وزن بنتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، قرآن کریم میں ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جو صحابہ لڑے اور انہوں نے خیرات کی، اللہ کے راستے میں خرچ کیے، بعد میں فتح مکہ کے بعد جو لڑے ہوئے جنہوں نے خیرات کی وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس فتح مکہ سے پہلے اسلام کا درخت آبیاری کا محتاج تھا، اور مکہ فتح ہو گیا، اب اسلام کا درخت آبیاری کا محتاج نہیں ہے۔ اب تو تمہیں پھل کھانے ہو تو بالٹی بھر کے لا کے پانی ڈالو تو تمہیں پھل ملے گا، نہیں کھانا تو جاؤ۔ تو اسلام سے پہلے وہ پودا باقی ہی رہے گا، کوئی پانی ڈالے گا، ورنہ وہ پودا سوکھ جائے گا۔ تو موقع کے اعتبار سے حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ نے جو 250 گرام 500 گرام جو خرچ کیے ہیں، اگر بعد کی امت احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے اس کے ایکول نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ وہ موقع تھا، اسلام لوگوں کے ہیلپ و تعاون کا محتاج تھا۔ آج اسلام کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے، لوگ اسلام کے محتاج ہیں۔ تو ایک تو کس موقع پر خرچ کیا گیا ہے اس کے اعتبار سے عمل وزنی، ہلکا، بھاری بنتا ہے۔ دوسرا خود عمل کی ذاتی حیثیت۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے حدیث پیش کی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، دو سنٹینس انگریزی لفظ ہے، دو جملے، گجراتی کے انہیں کہتے ہیں دو واقعے، کلمتان، کلمہ ایک قافیہ والا کلمہ نہیں ہے، قافیہ تو بہت بعد میں لکھی گئی، اور قافیہ والا نے کلمے کی جو تعریف کی ہے وہ تو بہت بعد میں کلمے کی تعریف ہوئی ہے، حضور نے تو اس سے بہت پہلے فرمایا ہے۔ کلمتان، دو کلمے، ہمارا طالب علم قافیہ پڑھ کر آیا ہے، اس کا فوراً ذہن جاتا ہے قافیہ کے کلمے کی طرف، یہ قافیہ والا کلمہ نہیں ہے، یہ جو کلمہ ہے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں سنٹینس، عربی میں اردو میں کہتے ہیں جملہ، گجراتی میں کہتے ہیں واقعہ۔ دو جملے ایسے ہیں کہ جو اللہ کو بڑے ہی پیارے ہیں، بڑے پیارے، اور پڑھنے میں زبان پر بڑے ہلکے، صبح سے شام تک پڑھتے رہو زبان لڑکھڑائے گی نہیں۔ اور وہ مختصر المعانی میں تم نے ایک جملہ پڑھا تھا نا، ما لکم تکاکاتم علیہ کتکاکوکم علی دل، کہتا نہیں کیا ہے، کہتے ہیں کہ اس جملے کو اگر 3 مرتبہ پڑھو گے زبان لڑکھڑا جائے گی۔ اور یہ دو جملے صبح سے شام تک پڑھتے رہو زبان نہیں لڑکھڑائے گی، اتنے ہلکے جملے ہیں، آسان جملے ہیں، زبان پر بڑے ہی ہلکے۔ دلیل پڑھ کے دیکھو، لو تصویر کے سارے دانے ختم ہو جائیں گے، تمہاری زبان نہیں لڑکھڑائے گی۔ اور کل قیامت کے دن جب میزان عمل میں ان دو جملوں کو رکھا جائے گا تو ہیوی، بھاری، نہایت بھاری وزن۔ وہ کیا جو جملے ہیں؟ پہلا جملہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ، یہ ایک کلمہ ہوا۔ دیکھو لا الہ الا اللہ کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں، یہ کلمہ ہے، یہ قافیہ والا کلمہ نہیں ہے۔
تو ایک تو کلمہ ہے، جملہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، دوسرا جملہ ہے سبحان اللہ العظیم۔ یہ اتنا وزنی کیوں ہو گیا؟ اس جملے کی ذاتی حیثیت ایسی ہے جس نے اس کو وزنی بنایا ہے۔ دیکھو، علوم میں سب سے زیادہ اہم علم معرفت خداوندی، اللہ کو پہچاننا، یہ سب سے بڑا بھاری علم ہے، اس سے زیادہ اہم کوئی علم نہیں، معرفت خداوندی۔ اور اللہ کی معرفت مثبت اور منفی دونوں طرح ہوتی ہے، یعنی صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ دونوں کی معرفت سے اللہ کی معرفت ہوتی ہے۔ ایک سے معرفت آدھی ہے، دونوں معرفت سلبی اور ثبوتی اکٹھا ہوتی تب کامل معرفت ہوتی ہے۔ یعنی اللہ میں تمام خوبیاں ہیں، کوئی خوبی ایسی نہیں ہے جو اللہ میں نہ ہو، یہ ثبوتی معرفت ہے۔ اور کوئی عیب اللہ میں نہیں، یہ سلبی معرفت ہے۔ اور یہ دونوں معرفتیں اکٹھا ہوں گی تو اللہ کی کامل معرفت ہوئی۔ تو پہلے جملے میں کیا کہا؟ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یعنی کوئی نقص اور کمی اللہ کی ذات میں نہیں ہے، یہ سلبی معرفت حاصل ہو گئی۔ وبحمدہ، اور اللہ اپنی خوبیوں کے ساتھ ہے، یعنی ہر خوبی اللہ میں ہے، یہ ثبوتی معرفت ہوئی۔ تو پہلے جملے میں سلبی معرفت ہے، دوسرے جملے میں ثبوتی معرفت ہے، دونوں مل کر کامل معرفت ہے۔ اس لیے اس جملے کا وزن اتنا بھاری ہو گیا ہے، اس لیے کہ علم کا جو سب سے اہم علم ہے معرفت باری تعالی، معرفت خداوندی، وہ معرفت پوری کامل اس جملے کے اندر ہے، سلبی اور ثبوتی دونوں ہے۔ دوسرے جملے میں بھی یہی ہے، سبحان اللہ، یہ سلبی معرفت ہے۔ العظیم، العظیم ثبوتی معرفت ہے، بڑی ہستی ہے اللہ۔ بڑی ہستی کون سی ہوتی ہے؟ جو با کمال ہو، جس میں کوئی کمال ہی نہ ہو تو کیا بڑی ہستی ہوگی؟ اللہ العظیم ہے، بڑی ہستی ہیں، یعنی بڑے با کمال ہیں، سارے کمالات ان کے اندر ہیں، کوئی کمال کی کمی نہیں ہے، منتظر نہیں ہے۔ دونوں معرفت آئی، سبحان اللہ میں سلبی معرفت ہے اور العظیم میں ثبوتی معرفت ہے، اور دونوں معرفتیں مل کر کے معرفت خداوندی کا کامل بیان ہے۔ پر جب دونوں معرفتیں اس میں اکٹھا ہیں تو اس جملے کا وزن لامحالہ بڑھ جائے گا، اس لیے کہ سب سے بڑا جو علم ہے وہ علم اس جملے میں بھی ہے اور اس جملے میں بھی ہے۔ تو میں یہ سمجھا رہا تھا کہ وزن جو بڑھتا ہے قول کا تو دو وجہ سے بڑھتا ہے۔ کیسے موقع پر بات کہی، جو بات کہی اس کی ذاتی حیثیت کیا ہے، اسی طرح سے عمل کا وزن بڑھتا ہے دو حیثیت سے، کس جذبے سے عمل کیا اور کس موقع پر عمل کیا، موقع اور محل کے لحاظ سے، اور انما الاعمال بالنیات، دل کے ارادے کے لحاظ سے عمل کا وزن بھی بڑھتا ہے اور قول کا وزن بھی بڑھتا ہے۔ دیکھو حدیث میں ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یہ افضل الذکر ہے، ان دو جملوں سے بھی یہ افضل الذکر ہے۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ میں دونوں معرفتیں ایک ساتھ ہیں اور ان جملوں میں دونوں معرفتیں الگ الگ سیپریٹ ہیں، جدا جدا ہو گئی۔ سبحان اللہ، پھر بیچ میں واو آ گیا، وبحمدہ، سبحان اللہ، پھر دوسری صفت العظیم الگ آئی، اور لا الہ الا اللہ میں یہ دونوں معرفتیں ایک ساتھ ہیں۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ معبود ہونے کے لیے جو کمالات چاہیے وہ کسی میں نہیں ہے۔ معبودیت کے لیے، معبود ہونے کے لیے جو کمال چاہیے وہ کسی میں وہ کمال نہیں ہے۔ الا اللہ، مگر اللہ، یعنی معبود ہونے کے لیے جو کمالات چاہیے وہ سب اللہ میں ہے۔ تو جب معبود ہونے کے لیے جو کمالات چاہیے وہ سب اللہ میں ہے تو بے کمالی کی خود ہی نفی ہوئی۔ تو بے کمالی
معبود ہونے کے لیے بے کمالی کی نفی بھی ہوئی، اور معبود ہونا جو بہت بڑا کمال ہے. دیکھو ہم بندے ہیں، ہمارا سب سے بڑا کمال ہے بندہ ہونا، عبدیت، یہ ہمارا سب سے بڑا کمال ہے. تو اللہ کا سب سے بڑا کمال ہے معبود ہونا، اور معبود وہ ہستی ہوگی جو سارے کمالات کا سنگم ہو. بغیر کمالات کے کوئی معبود نہیں ہو سکتا. تو میں یہ سمجھا رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ میں سلبی اور ثبوتی دونوں معرفتیں منظم ہیں، اکٹھا ہیں، ایک لڈو کے اندر ہیں. اور ان دو جملوں میں یہ دو معرفتیں الگ الگ سپریٹ ہو گئی. اس لیے لا الہ الا اللہ کا مقام و مرتبہ اس سے بھی اوپر چلا گیا، مگر وہ جو لا الہ الا اللہ کا مقام و مرتبہ اس سے اوپر چلا گیا ہے وہ بھی یہ دونوں معرفتیں جمع ہونے کی وجہ سے گیا ہے.